الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کے دور میں خصوصاً جو حالات اس وقت ہیں ملک پاکستان میں، وہ چند افراد جو کبھی مل جل کر بیٹھتے ہیں یا کسی مجلس میں کوئی انفارمل قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا جو سب سے عام موضوع ہے وہ مہنگائی ہے۔ دو افراد چار افراد مل بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کمنٹ یہ آتا ہے کہ پیٹرول پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، بجلی کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی اپنے عروج کو جا چکی ہے، اور مزید آگے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں۔ وہ غریب شخص تو پہلے ہی بہت مشکل سے دوچار تھا، جو درمیانے درجے کا آدمی ہے معاشرے میں، اس کے لیے بھی اب زندگی کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ معاملات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جس شخص کو دیکھیں وہ اس سے پریشان نظر آتا ہے۔ اس مہنگائی کی وجوہات پر بہرحال بہت کم گفتگو ہوتی، اور اگر کہیں گفتگو کا موقع بھی ہو تو وہ چند وجوہات جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو حکمرانوں کی نااہلیاں ہیں
اور ظاہر ہے اس میں بھی اختلاف رائے اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ وہ یعنی سابقہ حکمران ہوں یا موجودہ حکمران ہوں، ان کے جو پسند کرنے والے ہیں وہ اپنے پسندیدہ قائدین پر تو الزام نہیں آنے دیتے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مہنگائی کی بہت بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ دوسری وجہ جو عام طور پہ ہماری بیٹھکوں میں، ہماری مجلسوں میں ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے ابھی تک ہمیں کوئی قرضہ نہیں دیا مزید، اور اس پر بھی پھر تشویش کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے اس طرح دب گئے ہیں کہ ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور ابھی ہم یعنی قرضوں کے اس بوجھ تلے دب جانے کے باوجود بھی اپنی بقا کا راستہ سمجھ رہے ہیں نئے قرضے لینا۔ ہم بھکاری ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران کشکول لے کر لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں کی اپنی عیاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ سیاسی قائدین جتنے بھی ہیں ان کی زندگیوں کو ذرا آپ دیکھیں، کس موج مستی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی ایک سیاسی قائد آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ غریب آدمی جب اس شخص کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرا قائد ہوگا، میری طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک بھی نہیں ہے۔ پوری قوم اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان بہرحال کہاں جا کے تھمے گا۔ بعض اہل دین کو جب اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس معیشت کی خرابی پہ گفتگو کریں تو ان کے سامنے بھی ایک بہت بڑی وجہ اس معاشی بدحالی کی یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے پچھلے ایک جمعے میں اس پر گفتگو بھی کی تھی کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، لہذا اس جنگ میں جو بھی پھنس جائے گا بالآخر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب ہم اس سودی معیشت میں انوالو ہونے کے اثرات دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ شکست ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ بڑی عجیب بات قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک دیگ ہے، ہر کوئی آتا ہے اور اس سے اپنے حصے کا کھا پی کر چلا جاتا ہے۔ یہ دیگ ختم نہیں ہو پا رہی اللہ کے فضل سے، لیکن اب جو معاشی صورتحال نظر آ رہی ہے یہ خود اس ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، اور پھر اس کے عوام کے لیے اور خاص طور پہ غربا کے لیے تو بہرحال زندگی کو جینا مشکل ہو گیا، اپنی ضروریات پوری کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جو دنیا دار بیان کرتے ہیں اس معاشی بدحالی کی، یا وہ لوگ جو اہل دین ہیں وہ بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، کرپشن ہے، غیروں کی غلامی ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، جو میرے حکم ڈالے گا، جو میری غلامی سے نکل جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا گیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو
اندھا بنا کے اٹھائیں گے، دیکھ نہیں پا رہا ہوگا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا ربا میں اندھا کیسے ہو گیا ہوں قیامت کے روز، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے میری باتیں تمہیں سنائی جاتی تھی، میرے حکم تمہارے پہ پڑھے جاتے تھے، میری آیات تم پہ تلاوت کی جاتی تھی، تم بھول جاتے تھے، ایسے بن جاتے تھے جیسے تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے دنیا میں تم نے ہمیں بھلا رکھا تھا۔ یہ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری معاشی بدحالی اور مہنگائی کی وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، سود ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اور IMF کی غلامی ہے، اور دنیا کی دوسری جو کفر کی طاقتیں ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے، کشکول ہے، بھیک ہے، سب۔ لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ انسان گھر میں کبھی کتا پال لے نا اور اس کو کھانا کھلائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، تو وہ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ میرے کہنے پر جہاں کہوں گا وہاں بھاگے گا۔ جب ہم نے اللہ کی ماننا چھوڑ دی، جب ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، وہ میری اطاعت کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، رب العالمین ہے، لیکن اس کے اثرات بہرحال کس پر پڑیں گے؟ اس نافرمانی کرنے والے پر، اس نافرمان قوم پر۔ ہماری بیٹھکوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگویں اور ہماری ابحاث کا مرکز مہنگائی ہے، معاشی بدحالی ہے، معاملات کی خرابی ہے، حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ ہم اس پر نوحہ کنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور پوری رات بیٹھ کر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا خرچ کیسے چلانا ہے، روٹی کیسے پوری کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو روٹی کی پرواہ بھی ہے، مجھے اور آپ کو پیٹرول کی قیمت کی پرواہ بھی ہے، مجھے اور آپ کو بجلی کی قیمتوں کی پرواہ بھی ہے، لیکن ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گزرا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گائے کا پیشاب پینا ہمارے لیے ہماری بیماریوں کا علاج اور برکت کا سبب ہے، ان لوگوں کی ان گندی پلید خبیث زبانوں سے رسول اللہ کی توہین ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نازیبہ الفاظ نکلے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط جملے بولے ان لوگوں نے۔ لیکن ہمیں تو پیٹرول کی فکر ہے نا، ہمیں تو فکر ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، ہمیں تو فکر ہے کہ بجلی کا بل کہاں سے دیں گے۔ اللہ کے رسول کی عزت کی کس کو پرواہ ہے؟ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ سوچنے کا، ہم نے ابھی بجلی کا بل ادا کرنا ہے، ہم نے ابھی بچے کے اسکول کی فی ادا کرنی ہے، ہمیں کیا پرواہ اللہ کے نبی کی عزت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بدبخت کا جی میں آتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جس کے دل میں آتا ہے وہ نازیبہ الفاظ بول دیتا ہے، اور امت خاموش ہے۔ کوئی ایک آدھا مذمتی بیان کوئی چھاپ دے گا، ادا کر دے گا، اور یہ ہمارے جمہوریت پسند مسلمان کوئی ایک آدھ جس کو کوئی شوق ہوگا وہ کوئی ریلی نکال لے گا، کوئی بینر اٹھا لے گا، کوئی مضمون لکھ دے گا، اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی تم تو بھوک سے مر رہے ہو، تمہاری قوم کی تو 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے دنیا میں، چلو مرتے مرتے کسی کو مار کے مر جاتے،
اور کچھ نہیں تو اللہ سے اپنی وفاداری ایسے ثابت کر دیتے کہ کہتے اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تکلیف ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو، اور اگر ہو تو بہرحال یا ہم نہ ہو یا وہ نہ ہو۔ ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، ماشاءاللہ ہوگا، آپ کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، محمد الرسول اللہ کا دفاع ناقابل تسخیر کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہر کوئی مسخر کیوں کر لیتا ہے؟ وہاں ہر کسی کی جرت کیسے ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے کی؟ خون کھولتا ہے اگر میرے باپ کو گالی دے۔ آپ روزانہ کبھی کسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، سڑک پہ جانے والے لوگ ایک دوسرے کو کراس کریں گے، کوئی راستہ نہیں دے گا، کوئی ہارن بجا دے گا، کوئی پیچھے سے تیز لائٹ دے دے گا، تکلیف ہوتی ہے، اترتے ہیں۔ جتنا مرضی اہم کام ہو اور جتنا مرضی کم وقت ہو، غصہ آ گیا، خون کھولا، اترے، اپنی گاڑی سے نیچے آئے، آ کر لڑنا شروع ہو گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری ماں کو یہ بولا، تو نے میرے باپ کو یہ بولا، تو نے مجھے گالی نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو عزت نہیں ہے؟ یہ ناپاک اور پلید لوگ جن کی زبانیں اس قابل نہیں تھیں، بے ادبی اور گستاخی کی میں بات ہی نہیں کر رہا، ان کی زبانیں تو اتنی پلید تھیں کہ ان کی زبانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ آئیے کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک عورت اٹھتی ہے اور اٹھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا، مسجد ہے اور اللہ کے نبی کا منبر، جو کچھ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سیدہ عائشہ کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ غیرت نام تھا جس کا، وہ گئی تیمور کے گھر سے، دیوسیت آ گئی ہے، بے غیرتی آ گئی ہے مسلمانوں میں، اس بات کو مان لیں۔ میرا نوجوان اپنے سمارٹ فون سے باہر نہیں آئے گا، میری قوم اپنی روٹی اور پیٹرول سے باہر نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کی عزت کی کسی کو فکر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو کوئی فکر ہوگی، جس کے دل میں کوئی تھوڑی بہت ایمان کی رمق باقی ہوگی، وہ کہے گا جناب اچھا آج کے بعد وہ مصنوعات استعمال نہ کریں، وہ جناب ایک ریلی میں جا کے 4 نعرے لگا لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں بھی یہاں بیان کر کے اپنا بلڈ پریشر بڑھا کے آپ کے جذبات ابھار کے چلا جاؤں گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کون کیا کرے گا؟ حکمران وہ بھی غیرت سے خالی ہیں، جو امت ہے اس کے اندر سے بھی غیرت ختم ہو گئی۔ وہ عرب جنہوں نے زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، کبھی انہوں نے اس پر گفتگو نہیں کی تھی، کبھی انہوں نے اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، ان عربوں کی طرف سے بات آ گئی۔ وہ بر صغیر والے جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے گھر چھوڑا کرتے تھے، بچے چھوڑا کرتے تھے، ان کی زبانوں سے کبھی کچھ نہیں نکلا، اس لیے کہ یہ مہنگائی میں مصروف ہے، بھائی روٹی کمانے میں مصروف ہے۔ کہیں کوئی آواز اٹھائے گا اچھا جناب یہ مولویوں کو اب کیا تکلیف ہو گئی؟ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ہم اپنی نگاہوں سے دیکھا، ان ناموس رسالت کے لیے لوگ نکلے، اتنا بڑا مجمع میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لاہور کا پورا مال روڈ سروں سے، انسانی سروں سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے آج بھی وہ پولیس والا یاد ہے جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر کھڑا تھا اور میرا بازو پکڑ کر کہتا مولوی صاحب ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنی وردی اتاریں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ نبی صرف مولویوں کا نبی تو نہیں ہے، یہ ہمارا بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں امت کی وہ غیرت کہاں چلی گئی، پتہ نہیں امت کی ماؤں نے وہ علم الدین اور ممتاز قادری پیدا کرنے کیوں بند کر دیے۔ کہاں ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے وہ ابو رافع ہے، اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، وہ کعب بن اشرف ہے، مکہ کے شاعروں کو پیسے بھیجتا ہے کہ میرے خلاف شعر لکھیں، ملی ابی رافع، کون ابو رافع کی گردن اتارے گا، ملی کعب بن اشرف، کون کعب بن اشرف کا سر اتار کے لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور روایت میں الفاظ آتے ہیں اپنے پنجوں کے اوپر صحابہ اوپر اٹھا کرتے تھے کہ میرا چہرہ اللہ کے رسول کو نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیں۔ آج ہم اس پہ بات بھی کر لیں تو کہتے ہیں بے انتہا پسندی ہے، دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں عفو درگزر کی بات کریں، رحم دلی کی بات کریں، نرمی سے بات کریں، آپ کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی ناموس پر ہمارا لہجہ سخت نہیں ہوتا تو اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر خون نہیں کھولتا، اپنے باپ کی عزت کے لیے کھول جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں ہمارے لیے اہم کون ہے۔ ان حکمرانوں کو کون مجبور کرے گا؟ کون اس معاشرے میں وہ اویئرنیس کریٹ کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس میں گستاخی سے بڑا منکر دنیا میں ہو کیا سکتا ہے؟ ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے تو اس کو برا کہہ دو، کوئی صدائے احتجاج ہی بلند کر دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ان گستاخوں کو زبان سے جواب دے سکو تو کم از کم دل میں تو کوئی تکلیف پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو۔ وَذَلِكَ عَضَافُ الْإِيمَانِ، اگر اتنا بھی کوئی اب دل میں وہ کیفیت نہیں رہی، اگر ہماری خوابگاہوں میں وہ اب آگ نہیں جلتی اور ہماری رات کی نیندیں حرام نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے شاید ایمان اب باقی رہا نہیں۔ اس بات کی فکر ہے کہ کل روٹی کہاں سے آئے گی، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل پریشانی کی بات۔ آج بھی اللہ کی غلامی میں واپس آ جائیں، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالی ہماری معیشت کو واپس ہمیں درست کر کے عطا فرما دے۔ اور اگر اب بھی ہم اس پر آمادہ ہوئے کہ نہ ہمیں اس بھوک اور فاقے میں، اس دیوالیہ پن میں اگر ہمیں اللہ یاد نہ آیا تو یاد رکھیے پھر وہ ہمارا انجام وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری قوم کو کسی اور قوم سے تبدیل کر دوں گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا اب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سوال تو ہمارے ایمانوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔